اب سورہ کہف کا رکو نمبر 11 جو ہے، اگر ہم اس کے خلاصے کو دیکھیں ٹوٹل کہ اس رکو میں ہوگی کیا کیا بات، تو دیکھیں اس رکو میں آیت نمبر 83 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کے سوال کا تذکرہ کیا گیا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ مشرکین نے سوال کیا تھا نا کہ ذوالقرنین کون تھا جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا۔ پھر ذوالقرنین کی مضبوط حکمرانی اور اس کی مادی طاقت کو اس رکو میں بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 84 میں ہم دیکھتے ہیں ذوالقرنین کے 3 اسفار کا تذکرہ کیا گیا۔ آیت نمبر 85 سے 88 تک پہلا سفر ہے ان کا مغربی مہم ہے اور اس کی فتوحات کا بیان ہے۔ پھر دوسرا سفر ہے ان کا آیت نمبر 89 سے 91 تک مشرقی مہم ہے ان کی اور اس کی فتوحات کا بیان ہے۔ پھر تیسرا سفر ہے ان کا آیت نمبر 92 سے 97 تک غالباً شمالی مہم اور اس کی فتوحات کا بیان ہے۔ تو عقیدہ آخرت پر یقین کو بھی، سکندری یقین کو بھی بیان کیا گیا کہ میری بنائی ہوئی دیوار سورہ اسرافیل کے ساتھ ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ عقیدہ آخرت کا یقین سکندری اس کو بھی بیان کیا گیا آیت نمبر 98 میں۔ پھر قیامت اور قرب قیامت اور قیامت کو بیان کیا آیت نمبر 99 میں، اور کفار کا جہنم کو دیکھنے کا منظر بھی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر کفار کی 2 علامتیں بھی ہمیں اسی رکوع میں ملیں گی۔ پہلی علامت کہ اللہ کی یاد سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور دوسری علامت کہ وہ سمع نافع کی طاقت نہیں رکھتے، سنتے ہیں لیکن اس کا نفع حاصل نہیں کرتے، آیت نمبر 101 میں۔ تو دیکھیے ہم نے پوری کی پوری صورت کو الحمدللہ سمجھا ہے، سیکھا ہے۔ اب بالکل اینڈ کی آیتیں چل رہی ہیں، آخر کی 10 آیتیں ہیں تقریباً، آخر کی 20 آیتیں تقریباً ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے یہودیوں کی ایما پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو 3 سوال کیے تھے، پہلا سوال تھا روح کے بارے میں، جس کا مختصر سا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا ہے۔ باقی جو 2 سوال تھے، ایک تو اصحاب کہف کے بارے میں تھا اور ایک ذوالقرنین کے متعلق تھا، جس میں اصحاب کہف کی تفصیل جو ہے وہ اسی صورت میں الحمدللہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے سیکھی ہے، سمجھی ہے۔ اور اب جو ہے ہم ذوالقرنین کے متعلق اسباق شروع کریں گے۔ ذوالقرنین کے بڑے انکشافات ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مذکورہ 3 واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 3 بنیادی